زندگی میں جب سب راستے بند ہو جائیں تو معجزہ باہر نہیں تمہارے دل کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹوں کو 4 موم بتیاں دیں، مگر اصل روشنی تو صاف نیت اور پختہ یقین کی تھی۔ کیا تمہارا دل اتنا صاف ہے کہ اندھیروں میں بھی روشنی دے سکے؟ یاد رکھو، اللہ وہ دکھاتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اپنے دل کو صاف رکھو، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب گھر تھا۔ اس گھر میں 4 بھائی رہتے تھے۔ بڑے کا نام عمر، دوسرے کا نام عمار، تیسرے کا نام عامر اور سب سے چھوٹے کا نام ایمان تھا۔ ان کے والد کا انتقال ایک حادثے میں ہو چکا تھا اور اب ان کی ماں بی بی فاطمہ بڑی مشکل سے ان چاروں کی پرورش کر رہی تھیں۔ بی بی فاطمہ ایک سادہ مگر بہت ہی نیک دل عورت تھیں۔ وہ دن بھر گھروں میں کام کرتیں، چارپائیاں بناتیں اور اپنے بیٹوں کو تعلیم دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتیں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک سردی کی رات بی بی فاطمہ بہت بیمار ہو گئیں۔ گاؤں کے حکیم نے دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ بیٹا، تیری ماں کو دمے کا شدید دورہ پڑا ہے، اب زیادہ دن نہیں۔ چاروں بھائیوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ ماں کے بستر کے گرد بیٹھے وہ روتے رہے۔ اچانک بی بی فاطمہ نے آنکھیں کھولیں اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ایمان کو اپنے قریب بلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میرے بچوں، انہوں نے کمزور آواز میں کہا، میرا وقت قریب ہے، مگر میں تمہیں ایک چیز دے کر جا رہی ہوں۔ انہوں نے اپنے بستر کے نیچے سے ایک پرانا لکڑی کا چھوٹا سا صندوقچہ نکالا۔ صندوقچے پر خوبصورت کندھکاری تھی، مگر وقت کے ساتھ اس کی رنگت مٹ سی گئی تھی۔ یہ صندوقچہ تمہاری دادی نے مجھے دیا تھا، بی بی فاطمہ نے کہا۔ اس میں 4 موم بتیاں ہیں، ہر ایک تم میں سے ایک کے لیے ہے۔ جب بھی تم پر کوئی بڑی مصیبت آئے، کوئی مشکل وقت ہو، اس موم بتی کو روشن کرنا اور اس دعا کو پڑھنا جو صندوقچے کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ماں، یہ موم بتیاں کیا کریں گی؟ عمر نے پوچھا، جو عملی سوچ رکھتا تھا۔ یہ عام موم بتیاں نہیں ہیں بیٹا، یہ تمہارے باپ دادا کی نیکیوں، ان کے خلوص اور اللہ پر ان کے یقین کی روشنی ہے۔ جب تم اپنے دل کو صاف کرو گے، خلوص کے ساتھ مانگو گے تو یہ روشنی تمہاری راہ ضرور روشن کرے گی۔ مگر یاد رکھنا، اس صندوقچے کو کبھی نہ کھولنا جب تک تم سب اکٹھے نہ ہو، اور ہر موم بتی صرف ایک بار ہی جلے گی۔ کیا یہ کوئی جادو ہے ماں؟ عمار نے پوچھا، جو قدرے ڈرا ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ جادو نہیں، یقین کی بات ہے، اللہ پر پختہ ایمان کی طاقت ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ نے ایک گہری سانس لی اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ ماں کی موت کے بعد گھر میں صرف 4 جوان لڑکے رہ گئے تھے۔ عمر سب سے بڑا تھا، اس نے ذمہ داری سنبھالی۔ اس نے گاؤں کے ہی ایک تاجر کے ہاں ملازمت کر لی۔ عمار نے ایک درزی کے پاس کام سیکھا۔ عامر پڑھائی میں تیز تھا، اس لیے اس نے ایک اسکول میں چپڑاسی کی نوکری کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ اور ایمان، جو ابھی چھوٹا تھا، گھر کا کام کرتا اور اپنی ماں کی یاد میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ مگر غربت ایک ایسا سایہ ہے جو ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ 1 سال بعد ہی عمر کے مالک نے اسے بے ایمانی کا الزام لگا کر نوکری سے نکال دیا۔ عمار کے استاد درزی نے دوسرے شہر کا رخ کیا اور اسے بے روزگار چھوڑ گیا۔ اور عامر کی تنخواہ اس قدر کم تھی کہ گھر کا کرایہ بھی پورا نہ کر پاتا، اور ایمان جو کچھ کما نہیں سکتا تھا، بے بسی سے سب کو دیکھتا رہتا۔
ایک رات جب فاقوں نے ان کا پیٹ جلا ڈالا تھا اور مکان کے مالک نے آخری وارننگ دے دی تھی، ماں کی دی ہوئی صندوقچے کی طرف دیکھا۔ وہ الماری کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ بھائیوں، عمر نے کہا، ماں نے کہا تھا کہ جب بڑی مصیبت آئے تو یہ موم بتیاں روشن کرنا۔ آج سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی؟ لیکن ماں نے یہ بھی کہا تھا جب ہم سب اکٹھے ہوں۔ عامر نے یاد دلایا۔ ہم چاروں ہی تو ہیں، عمار نے کہا۔ آج فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ہم یہ صندوقچہ کھولتے ہیں یا پھر کل سے ہمیں سڑک پر سونا ہوگا۔ ایمان جو خاموش بیٹھا تھا بولا، ماں کا کہنا ماننا چاہیے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ آخرکار چاروں بھائیوں نے فیصلہ کیا۔ عمر نے صندوقچہ نیچے اتارا۔ اس نے اس پر لگے زنگ اور مٹی کو صاف کیا، پھر احتیاط سے اسے کھولا۔ اندر سرخی مخملی کپڑے میں 4 موم بتیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ ہر موم بتی ایک الگ رنگ کی تھی، سفید، نیلی، سبز اور سنہری۔ ان کے نیچے ایک پرانا کاغذ تھا جس پر خوبصورت خطاطی اور عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ عامر جو عربی بہت اچھے سے جانتا تھا، اس نے اسے پڑھا۔ اے میرے بچوں، جب تاریخی گھنے دل پر بوجھ ہو اور رستے تمام بند نظر آئیں تو یہ موم بتی روشن کرنا۔ اے میرے بچوں، جب تاریخی گھنے دل پر بوجھ ہو اور رستے تمام بند نظر آئیں تو یہ موم بتی روشن کرنا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارا دل پاک ہو، نیت صاف ہو اور تم صرف اللہ کی رضا کے لیے دعا مانگو۔ جو خوبصورت خطاطی میں دعا لکھی ہوئی تھی وہ دعا یہ تھی، یا اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، ہم تیرے بے بس بندے ہیں، ہماری مدد فرما، ہماری مشکل آسان فرما، ہمارے دلوں میں یقین کی شمع روشن فرما اور ہمیں صبر اور عمل کی توفیق عطا فرما، یا رحمان الرحیم۔ پھر اپنی حاجات مانگنا، مگر یاد رہے یہ موم بتی تمہاری نیک نیتی کی روشنی ہے۔ اگر تم نے دھوکہ دیا، لالچ کیا یا کسی کو نقصان پہنچانے کی دعا مانگی تو یہ روشنی تمہارے لیے اندھیرا بن جائے گی۔ چاروں بھائی خاموش ہو گئے۔ ماں کی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تو پھر کون پہلے اپنی موم بتی روشن کرے گا؟ عمر نے پوچھا۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ہر ایک اپنے دل میں جھانک رہا تھا، کیا ان کا دل واقعی پاک ہے؟ کیا ان کی نیت صاف ہے؟ آخرکار عمر بولا، میں سب سے بڑا ہوں، مجھے ہی سب سے پہلے آزمایا جانا چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ ہم سب کے پاس روزی کے ذریعے آ جائیں تاکہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ اس نے سفید موم بتی اٹھائی، ایک دیا سلائی لگائی اور اسے روشن کیا۔ سفید موم بتی کا شعلہ بہت پرسکون، بہت روشن تھا۔ عمر نے دل میں ماں کی بتائی ہوئی دعا پڑھی اور اپنی حاجات مانگی۔ موم بتی جلتی رہی، جب تک وہ جلتی رہی کمرے میں ایک عجیب سا سکون چھایا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی لو بجھ گئی۔ کچھ نہیں ہوا، کوئی معجزہ رونما نہیں ہوا، مکان کا مالک واپس نہیں آیا، باہر کھانے کا کوئی تھیلا نہیں گرا۔ عمار مایوس ہو کر بولا، شاید یہ سب ایک خواب تھا، ماں بیمار تھی، انہوں نے ہمیں تسلی دینے کے لیے کہانی سنائی تھی۔ نہیں، ایمان نے مضبوطی سے کہا، ماں نے کہا تھا یہ فوراً جادو نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، چاروں بھائی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر دوپہر کا وقت، دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر گاؤں کے بزرگ حاجی صاحب کھڑے تھے۔ وہ ایک نیک اور دولت مند آدمی تھے۔ عمر بیٹا، انہوں نے کہا، میں نے سنا ہے تم بے روزگار ہو۔ تمہارے والد میرے بہت اچھے دوست تھے۔ میرے شہر میں ایک چھوٹی سی دکان ہے جو خالی پڑی ہے، اگر تم چاہو تو وہاں رہو اور اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہو، پہلے 6 ماہ کا کرایہ معاف ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے حاجی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔
عمار نے کہا، دیکھا سفید موم بتی کی برکت، میری باری ہے اب۔ اس نے نیلی موم بتی اٹھائی۔ میری خواہش ہے کہ میں ایک اچھا درزی بن سکوں اور میری سلائی کا کام پورے گاؤں میں مشہور ہو۔ اس نے موم بتی روشن کی، دعا مانگی۔ نیلی موم بتی کا شعلہ تھوڑا سا لرزا، پھر مستقل ہو گیا اور پھر جل کر ختم ہو گئی۔ اگلے دن گاؤں کے ایک دولت مند آدمی جو شہر سے اپنے گھر واپس آیا تھا، اس نے عمار کو بلایا۔ میں نے سنا ہے تم اچھی سلائی کڑھائی جانتے ہو۔ میری بیٹی کی شادی ہے، تم پورے خاندان کے لیے کپڑے سی دو گے۔ اگر کام اچھا ہوا تو میں تمہیں اپنے کارخانے میں مستقل ملازم رکھ لوں گا۔ عمار کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب عامر کی باری تھی۔ اس نے سبز موم بتی اٹھائی۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر سکوں اور ایک استاد بن سکوں تاکہ میں دوسرے غریب بچوں کو پڑھا سکوں۔ سبز موم بتی جلائی گئی۔ اس کا شعلہ بہت تیز تھا، جیسے علم کی روشنی۔ 3 دن بعد اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے عامر کو بلایا۔ عامر، تمہاری لگن دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ ہمارے اسکول میں ایک معاون استاد کی ضرورت۔ تنخواہ کم ہے مگر تم شام کو کالج بھی جا سکتے ہو۔ میں تمہاری فیس بھی ادا کر دوں گا۔ اب صرف ایمان کی موم بتی باقی تھی۔ تینوں بھائی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایمان، اب تمہاری باری ہے، عمر نے کہا۔ تم اپنے لیے کیا مانگو گے؟ ایمان نے سنہری موم بتی کو ہاتھوں میں لیا۔ اس نے کہا، بھائیوں، میرے پاس اب روزی ہے، کام ہے، تعلیم کا موقع ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہم سب مل کر ایک گھر بنائیں جہاں ہم ماں کی یادوں کے ساتھ خوشی سے رہ سکیں۔ اور میری ایک اور خواہش ہے مگر اسے بعد میں بتاؤں گا۔ اس نے سنہری موم بتی روشن کی۔ اس کا شعلہ دوسری تمام موم بتیوں سے زیادہ روشن اور پرسکون تھا۔ ایمان نے آنکھیں بند کیں اور دعا مانگی۔ اس نے کیا مانگا یہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان رہا۔ ایک ہفتے بعد حاجی صاحب دوبارہ آئے۔ عمر، تمہارا کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ تمہارے پاس جو چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اس کی زمین کا مالک میں ہوں۔ میں وہ زمین تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ وہاں اپنا گھر بنا لو۔ یہ سن کر چاروں بھائیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے مل کر ایک چھوٹا سا مگر پرسکون گھر بنایا۔ عمر کی دکان چل نکلی۔ عمار کا کام پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ عامر ایک اچھا استاد بن گیا اور ایمان گھر سنبھالتا اور قرآن پاک کی تعلیم دیتا۔ کچھ سال گزر گئے۔ چاروں بھائی خوشحال تھے۔ عمر کی شادی ہو چکی تھی۔ عمار بھی رشتے کی تلاش میں تھا۔ عامر استاد کی نوکری کر رہا تھا۔ ایمان اب جوان ہو چکا تھا مگر اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اکثر گاؤں کے بچوں کو مفت قرآن پاک پڑھاتا، بیماروں کی عیادت کرتا اور غریبوں کی مدد کرتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب خبر پھیل گئی۔ گاؤں کے قریب ایک پرانی گھاٹی تھی جسے چڑیل کی گھاٹی کہا جاتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہاں ایک بدروح رہتی ہے جو رات گئے وہاں سے گزرنے والوں کو تنگ کرتی ہے۔ حال ہی میں وہاں سے گزرنے والے 2 مسافروں کی اچانک موت ہو گئی تھی۔ لوگ خوفزدہ تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رستہ بند کر دیا جائے گا، مگر یہ رستہ گاؤں کے لیے بہت اہم تھا۔ یہاں سے ہو کر ہی لوگ شہر میں جایا کرتے تھے۔ عمر، عمار اور عامر نے اس معاملے پر بات کی۔ یہ سب بکواس ہے۔ شاید وہاں ڈاکو ہیں یا کوئی خطرناک جانور۔ ہمیں چاہیے کہ چند نوجوان وہاں لے کر جائیں اور اس معاملے کی تحقیق کی جائے۔ نہیں بھائی، ایمان نے آہستہ سے کہا، میں نے بزرگوں سے سنا ہے یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ کسی نہ کسی طرح کا روحانی آزمائش ہے۔ تم ہمیشہ سے ہی ایسی باتیں کرتے ہو، ایمان عمار سے کہنے لگے۔ ہم نے اپنی موم بتیوں سے کام لے لیا، اب ہماری طاقت ہماری محنت ہے۔ مگر گاؤں والوں کا خوف بڑھتا گیا۔ آخر کار گاؤں کے مکھیا نے اعلان کیا، جو شخص اس گھاٹی کی پراسرار بیماری یا بدبو کو ختم کرے گا، اسے گاؤں کی طرف سے 500 سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ 500 سونے کے سکے، یہ سن کر بہت سے جوان تیار ہو گئے۔ مگر جب بھی کوئی گھاٹی کے قریب جاتا وہ ایک عجیب سے خوف زدہ آوازوں میں مبتلا ہو جاتا۔
ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور منفی خیالات کی وجہ سے واپس آ جاتا۔ دو جوان کا تو دماغی توازن ہی بگڑ گیا تھا۔ ایک رات ایمان نے اپنے بھائیوں سے کہا، مجھے جانا ہوگا۔ کیوں، تم پاگل ہو گئے ہو؟ عمر نے غصے سے کہا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں نے مجھے سنہری موم بتی دی تھی۔ اس رات جب میں نے اسے روشن کیا تھا، میں نے صرف گھر کی خواہش نہیں مانگی تھی، میں نے یہ بھی مانگا تھا کہ اللہ مجھے ایسے موقع دے میں دوسروں کی بھلائی کام آ سکوں، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مجھے لگتا ہے یہی وہ موقع ہے۔ یہ خودکشی ہے، عامر نے کہا۔ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ بھائیوں، ایمان نے نرمی سے کہا، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اگر میرا ایمان سچا ہے تو اللہ میری حفاظت کرے گا، اگر نہیں تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں دوسروں کے لیے کچھ نہ کر سکوں میں۔ تینوں بھائی سمجھ گئے کہ ایمان کا ارادہ پکا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا چھوٹا بھائی بظاہر کمزور سا لگتا ہے، مگر اس کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے، عمر نے کہا آنسو پوچھتے ہوئے، لیکن ہم تمہارے ساتھ آئیں گے، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں، ایمان نے کہا، یہ میرا اکیلا سفر ہے، تم سب گھر پر دعا کرنا، اور اگر میں واپس نہ آیا تو میری یاد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ بنا دینا جہاں غریب بچے مفت تعلیم حاصل کر سکیں۔ دوسرے دن کی صبح ایمان نے وضو کیا، 2 رکعت نماز حاجات پڑھی اور اپنے ساتھ صرف ایک تھیلی لی، کچھ کھانا پانی رکھا۔ اس کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو الوداع کہا اور چڑیل کی گھاٹی کی طرف چل پڑا۔ گاؤں والے حیران تھے، وہ ایمان کو دیکھ رہے تھے جو تنہا اس موت کے سفر پر چل پڑا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر ایمان مسکراتا رہا اور چلتا رہا۔ جیسے ہی وہ گھاٹی کی طرف داخلی رستے پر پہنچا، ہوا میں ایک عجیب سی سیٹی بجنے لگی۔ درختوں کے پتے بغیر ہوا کے زور زور سے ہلنے لگے۔ موسم اچانک بادلوں میں ڈھک گیا۔ ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ اس نے دعا پڑھی، سبحان اللہ و نعم الوکیل۔ وہ آگے بڑھا، رستہ تنگ اور تاریک ہوتا گیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک عجیب سی دھند چھا گئی۔ وہ دھند میں سے ایک خوفناک شکل رونما ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی مگر بھیانک سی صورت تھی، جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھ پنجوں کی طرح تھے۔ رک جا، تو کون ہے جو میری سرزمین پر قدم رکھنے کی جرات کرتا ہے؟ شکل نے دھاڑ کر کہا۔ اس کی آواز کان پھاڑنے والی تھی۔ ایمان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے اپنی آواز کو ٹھہراؤ دیا۔ میں ایک انسان ہوں، میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں، کوئی زندہ یہاں سے گزر نہیں سکتا۔ شکل چلائی، تم مرنے کے لیے آئے ہو؟ ایمان کے دل میں ان لوگوں کا خیال آیا کہ ان لوگوں کی موت شاید اسی دھاڑ کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اسی خوف نے ان لوگوں کو اللہ کے پاس پہنچایا ہے، اور گاؤں والے خوف زدہ ہیں کہ یہ کوئی چڑیل یا کوئی ایسا آسیب ہے۔ ایمان نے اپنی تھیلی سے وہ سنہری موم بتی نکالی جو اب صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی جل چکی تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ میں لی، موم بتی کے ٹکڑے ایک ہلکی سی سنہری روشنی سے پھوٹ پڑے۔ اس روشنی کو دیکھتے ہی وہ بھیانک شکل چیخنے پھٹنے لگی، جیسے اسے تکلیف ہو رہی ہو۔ یہ روشنی یہ کہاں سے لایا ہے؟ یہ میری ماؤں کی دعا کی روشنی ہے، ایمان نے کہا۔ یہ ایمان کی روشنی ہے۔ تو کون ہے؟ تو اپنا اصل روپ دکھا۔ روشنی تیز ہوتی گئی، دھند چھٹنے لگی، وہ بھیانک شکل بدلنے لگی، اور پھر ایمان کے سامنے ایک بوڑھی عورت کا روپ ظاہر ہوا، جس کے چہرے پر درد اور اداسی تھی۔ تم انسان ہو؟ ایمان نے حیران ہو کر پوچھا۔ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، میں انسان ہوں، میرا نام زلیخا ہے، میں اسی گاؤں میں رہنے والی تھی پہلے۔
ایمان نے موم بتی کو نیچے رکھا اور قریب جا کر بیٹھ گیا۔ آپ یہاں کیوں ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ زلیخا نے اپنی کہانی سنائی۔ بہت سال پہلے ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے والد امیر تھے۔ ان کی شادی ایک نوجوان سے ہوئی جو بہت غریب تھا مگر نیک دل تھا۔ اس کے والدین نے ناراض ہو کر اسے چھوڑ دیا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ زلیخا حاملہ تھی۔ تنہائی اور غم میں اس نے اپنے بیٹے کو جنم دیا مگر بچہ پیدائش کے فوراً بعد مر گیا۔ اس صدمے سے اس کا دماغ خراب کر دیا اور جنگل میں بھٹکنے لگی۔ لوگوں نے اسے چڑیل سمجھ لیا۔ ایک دن وہ اس گھاٹی میں گر کر مر گئی مگر میری روح کو سکون نہ ملا۔ زلیخا نے کہا، میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی تھی، میں اپنے شوہر سے ملنا چاہتی تھی۔ میرا غصہ، میری تلخی، میری اداسی، یہ سب اس جگہ میں سمٹ گئے۔ جو بھی یہاں سے گزرتا ہے میں اسے ڈراتی ہوں تاکہ وہ میری تنہا اور خوفزدہ رہے۔ ایمان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ یہ کوئی بدروح نہیں، یہ ایک دکھی انسان کی روح تھی۔ آپ کی قبر کہاں ہے؟ ایمان نے پوچھا۔ زلیخا نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایمان نے وہاں جا کر دیکھا تو ایک پرانی ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ اس نے بیٹھ کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھی اور دیگر دعائیں پڑھتا رہا۔ اس وقت تک دعا پڑھتا رہا جب تک اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اللہ سے دعا کی کہ زلیخا کی روح کو سکون عطا فرمائے، اس کے گناہ معاف فرما دے اور اسے جنت الفردوس میں اس کے شوہر اور بچے سے ملا دے۔ جیسے جیسے وہ دعا پڑھتا گیا ہوا میں سکون چھانے لگا، بادل چھٹنے لگے اور زلیخا کا چہرہ پرسکون ہوتا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ بیٹا، اس نے کہا، تم نے میری مدد کی، تمہاری موم بتی کی روشنی نے میری آنکھیں کھول دی، تمہاری دعاؤں نے مجھے راحت دی، اب میں جا سکتی ہوں۔ لیکن ایک بات، ایمان نے کہا، وہ 2 مسافر جو یہاں مرے تھے وہ میری وجہ سے نہیں مرے تھے۔ زلیخا نے کہا، وہ پہلے ہی بیمار تھے، انہوں نے یہاں پناہ لی تھی اور رات کو انتقال کر گئے تھے۔ لوگوں کو ڈرانا میرا کام ہے مگر کسی کو نقصان پہنچایا نہیں میں نے کہا۔ یہ کہہ کر زلیخا کی روحانی شکل ہلکی ہوتی گئی اور آخر کار وہ غائب ہو گئی۔ ہوا میں ایک خوشبو سی پھیل گئی۔ ایمان نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے دیکھا کہ سنہری موم بتی کا ٹکڑا مکمل طور پر جھلس گیا ہے مگر اس کی روشنی میں ایک بڑا کام دکھا دیا تھا۔ وہ واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب گاؤں والوں نے اسے زندہ واپس آتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ایمان نے سب کو پورا واقعہ بتایا۔ لوگوں نے زلیخا کی قبر کی مرمت کی اور وہاں فاتحہ خوانی کی۔ گاؤں کے مکھیا نے وہ 500 سونے کے سکے ایمان کے حوالے کرنا چاہے مگر ایمان نے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ رقم ان بچیوں کے لیے استعمال کرے جو غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پائے۔ اس واقعے کے بعد ایمان کی عزت پورے علاقے میں ہو گئی مگر ایمان ہمیشہ کی طرح سادہ رہا۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، دیکھا ماں کی دی ہوئی موم بتی کا راز، یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ ہمارے اندر کے ایمان کو بیدار کرنے کا ذریعہ تھا۔ کہانی بار بار دہراتی ہے، اگر نیت میں لالچ، دھوکہ یا نقصان کی خواہش ہو تو یہ روشنی اندھیرا بن جائے گی، یعنی اللہ کی رحمت صاف نیت والوں کے لیے ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے اصل جادو اللہ پر یقین، صبر، خالص نیت اور خدمت خلق میں ہے۔ موم بتیاں صرف ایک علامتیں تھیں، اصل طاقت انسان کے دل میں موجود ایمان کی شمع ہے۔ جس دن ہم اپنے دلوں کو اس طرح صاف رکھیں گے اور دوسروں کے لیے جئیں گے، اسی دن ہماری زندگی میں بھی سنہری روشنی پھیلے گی۔ اللہ ہم سب کو ایسی نیک نیت اور مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ان 4 بھائیوں کی ماں کی دعاؤں اور ایمان کی روشنی سے ان کی زندگیاں سنوار دی، اسی طرح ہم سب کے دلوں میں بھی ایمان کی سنہری شمع روشن فرما۔ ہماری نیتوں کو پاک رکھ، ہمارے صبر کو مضبوط کر اور ہماری زندگیوں کو خدمت خلق اور تیری رضا سے بھر دے یا رب العالمین۔
ہم سب کو ماں باپ کی دعاؤں کا سہارا عطا فرما، ہمیں ہر تاریخ میں تیری نورانی راہ دکھا، اور آخرت میں جنت الفردوس میں ماں باپ کے ساتھ اکٹھا کر دے۔ یا رحمان الرحیم، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہماری ہر مشکل آسان کر دے اور ہمیں کبھی کسی کی آنکھوں کا آنسو نہ بننے دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں صبر، شکر اور ایمان کی دولت سے نواز دے۔ یا رحمان الرحیم، تو ہی سننے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔